اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تبرد ابدا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پائی جاتی ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام۔ اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت اگر کسی بندے کے متعلق خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، ایام عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر مومن، ہر مومنہ کا دل بے قرار اور بے تاب ہے، اور ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ ہم فرش غم حسین علیہ السلام کو بچھائیں اور ان کی والدہ گرامی کو حضرت فاطمہ الزہرا صدیقہ طاہرہ دختر نبی سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ پیش کریں، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ پیش کریں۔ ناظرین، جب محرم کی گفتگو ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی گفتگو ہوتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے گوشہ و کنار سے کچھ فتوے، کچھ اعتراضات، کچھ شبہات مومنین کے دلوں میں قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج ہماری گفتگو اسی سلسلے میں رہے گی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان شبہات کا جواب دیا جا سکے اور ان اعتراض کا جواب دیا جا سکے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بتایا جا سکے کہ عزائے سید الشہداء کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، اس کا مقام، اس کی منزلت کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بھی اور پھر مولانا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ان ایام عزا کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہم تعزیت اور تسلیت بھی عرض کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں ایام عزا کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مختصر ان کی خدمت میں تذکرہ کر سکیں، کچھ باتیں ڈسکس کر سکیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کاروان اہل بیت سے اور کاروان امام حسین سے جوڑ سکیں انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے، آپ نے بھی شروع میں کچھ احادیث کو بیان فرمایا جس میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں اس بات پر کہ ایک مومن کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کی بنسبت وہ گرمی ہمیشہ اس کے دل میں باقی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً آ کر اس بات کو دیکھے کہ وہ عزاداری امام حسین کی بنسبت کتنا زیادہ مہتمم ہے، کتنا زیادہ منہمک ہے، کتنا زیادہ اس کے دل میں عزاداری پائی جاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ عزاداری کیا ہے، عزاداری کو کیسے کریں، کیا اس کے آداب ہیں، کیا کیا کام ہم لوگ عزاداری کے عنوان سے انجام دے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے محوری اور مرکزی جو بات ہے اس کو ہم خود اپنے آپ میں صحیح قسم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایک کانسیپٹ ہے مواسات کا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی کام نہیں بھی کر پا رہا ہے، اگر انسان کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کر پا رہا ہے، تو کم از کم یہ ہے کہ وہ اس کے مانند بن جائے، تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ جس طریقے سے آپ اس وقت اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں یا کسی ایک ڈیفیکلٹی میں آپ اس وقت ایکسپیرینس کر رہے ہیں ڈیفیکلٹی کو، تو بالکل اسی طریقے سے ہم بھی آپ کے ہمراہ ہیں۔ اس مفہوم کو، اس تصور کو مواسات کا عنوان دیا جاتا ہے، اور اس میں
عزاداری کے عنوان سے ہم اس طریقے سے اس بات کو جوڑنا چاہتے ہیں کہ جب ہم لوگ عزائے امام حسین علیہ السلام میں آئیں تو ہم لوگ کی کوشش یہ رہے کہ ہم لوگ یہ تصور کریں کہ جیسے ہمارے گھر کا کوئی فرد اس دنیا سے چلا جائے یا ہمارے گھر کے کسی فرد کو شہید کر دیا جائے، اگر ہمارے گھر کے کسی فرد کو اس طریقے سے فرض کیجئے اسرا کی کیفیت جو ہے وہ اسیر بنا دیا جائے، ہمارے گھر کے کسی فرد پر پانی روک دیا جائے، کسی فرد پر کوئی ظلم کیا جائے، تو جو کیفیت ہمیں اپنے گھر والوں کی بنسبت ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو بالکل ویسا ہی بنا لیں عزاداری امام حسین میں، تاکہ بلکہ اس سے بڑھ کر یعنی جب ہم اپنے گھر والوں کی بنسبت اتنا حساس ہو سکتے ہیں اور اتنا زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں تو امام وقت کی بنسبت، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اہمیت کے لیے وہی ایک حدیث کافی ہے کہ عزاداری ایمان کی ایک علامت ہے، اور نمبر 2 یہ کہ عزاداری ایک انسانی فطرت کا ایک وہ ہے، اس کی علامت ہے کہ اگر انسان کے گھر میں کوئی چلا جاتا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ عاشورہ کے دن کیوں عزاداری کریں یا اس کی کوئی دلیل پیش کریے، تو ہم ان سے پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ فرض کیجئے کہ اگر آپ کے گھر میں ایسا کچھ ہوتا تو آپ غمگین ہوتے یا نہیں ہوتے۔ اب تصور یہ لے کے جائیے کہ آج رسول اللہ کے گھر میں ہی ہے، امام حسین وہ ہے کہ جن کو رسول اللہ اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، آج رسول اللہ غمگین ہے۔ اب آپ طے کریں، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، تو آپ غمگین رہنا پسند کریں گے یا اس دن خوشی منانا؟ اور خود یہی حدیث کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام، یعنی سب کچھ جمع کر دیا گیا اس حدیث میں۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا جس کے متعلق خیر کا ارادہ کرے، یعنی تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، یعنی گویا محبت امام حسین علیہ السلام تمام خیر کا مرکز ہے، ایک ظہور ہے، مظہر خیر ہے۔ جی بالکل بجا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یقیناً دیکھیے ایسا ہونا ضروری بھی تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر مرحلہ اور اپنی حیات کے آخری لمحے کو اللہ کی راہ سے محسوس کیا۔ جب کوئی اللہ کی راہ میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے کہ وہ اگر قتل گاہ کے مرحلے میں بھی ہو، وہاں پر بھی اس کے لیے الوہیت اور توحید زیادہ اہمیت رکھتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے نتیجے میں اس کو وہ برکات دیتا ہے۔ تمام ہی عزادار اور تمام ہی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے افراد کو یہ بات یہاں کے اوپر سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ان کے دل میں ذرا سی بھی محبت پائی جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس کا مطلب یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ سند دے دی ہے کہ آپ کے متعلق اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، یہ علامت ہے۔ یعنی در واقع یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں صرف وہ افراد کے جو عزاداری امام حسین یا مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے ہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ جو دوسرے افراد جو اپنے آپ کو مسلمان یا حتی انسان کا عنوان دیتے ہیں، وہ اس بات کو یقیناً اپنے ذہن سے گزار سکتے ہیں، مد نظر رکھ سکتے ہیں کہ ہم جب رسول گرامی اسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر کوئی انسان یقینی معنی میں کسی کا محب ہوتا ہے تو اس کا مظہر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس فرد سے متعلق ہوتی ہے اس کا وہ احترام کرتا ہے۔ اب دیکھیں تمام مسلمان جا کر رسول گرامی اسلام کی قبر کا احترام کرتے ہیں، مسجد نبوی کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کہیں پر یہ بتا دیا جائے کہ یہ چیز ہے کہ جو رسول گرامی اسلام نے لکھی تھی یا ان سے فرض کیجیے انہوں نے استعمال کی تھی، ان سے منسوب ہے، ایسی کچھ جگہوں پر منسوب ہے کہ مثلا یہ رسول گرامی اسلام کا بال ایک ہے یا ایک فرض کیجیے ایک مقام ہے جہاں پر آپ نے نماز پڑھی تھی، تو یہ مقامات کا اتنا زیادہ احترام بڑھ جاتا ہے۔ بے شک تو متعدد حدیثوں میں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے لیے یہ ممبر اتنا زیادہ قابل احترام ہو سکتا ہے جس پر رسول گرامی اسلام بیٹھا کرتے تھے، تو ان رگوں میں رسول گرامی اسلام کا خون دوڑ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے امام حسین منی وانا من حسین، تو لہٰذا یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بنسبت اگر کوئی سچے دل سے سچی حقیقت میں اگر کوئی مسلمان ہے تو محال ہے کہ وہ امام حسین کی شہادت پر گریہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، عزاداری برپا نہ کرے۔ یہ بار بار یہ بات سنائی دیتی ہے کہ صاحب علم نہ نکالیے، تعزیے کو نہ چومیے، ذریع کو بوسہ نہ دیجیے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں
کہ یہ بدعت ہے یا عبادت ہے. یعنی یہ بہت اہم بات ہے. بہت ہی اہم بات ہے, بہت ہی حساس بات ہے. اس میں دیکھیے شرک اور توحید کا مفہوم اتنا زیادہ اس کا مس یوز ہو گیا ہے کہ جس کا بھی دل چاہتا ہے وہ کسی بھی چیز کو جو اس کے من پسند نہیں ہوتی ہے وہ آ کر کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. تو اس مفہوم کو آ کر دیکھنا پڑے گا کہ بدعت اگر واقعاً اس معنی میں کوئی آ کر بدعت کی مخالفت کرنا چاہے کہ جو چیز کتاب خدا میں اور رسول کریم اسلام کے اقوال میں موجود نہیں ہے وہ بدعت ہوتی ہے, تو ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں پر خلفاء نے آ کر کتنی ہی چیزیں ایڈ کی ہیں, مثلا کتنی چیزیں کم کر دی ہیں, اور بہت سارے اسلامی فرق کے اندر وہ چیزیں آج کل اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. پہلے یہ بتایا جائے کہ کہتے کسے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں, اس کا بدعا سے اس کا تعلق ہے, روٹ ورڈ اس کا ہے کہ جو چیز ایک نئی چیز ہو, یعنی پہلے سے موجود نہ ہو, اس کو ایجاد کیا گیا ہو, ایڈ کیا گیا ہو. تو اب ہم لوگ اگر یہ تصور کریں کہ جو چیزیں رسول کریم اسلام قرآن کے ذریعے سے اور اپنی احادیث کے ذریعے سے بتا کر گئے ہیں, اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایڈ کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اس کو بدعت کہنا چاہیے. اب علماء نے تفصیل اس پہ گفتگو کی ہے کہ بدعت کیا ہمیشہ منفی معنی میں ہی ہوتی ہے یا کبھی کبھی بدعت حسنہ بھی ہو جاتی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی مکتب تشیع میں اس بات کی گفتگو ہو رہی بلکہ مکتب سنت حسنہ کی طرف. جی یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر بہرحال یہ ایک وسیع گفتگو ہے, اس پر ہم لوگ اگر انٹر ہوں گے تو کافی اس میں مواد ہے اس کے اوپر. یعنی جو چیز دین میں نہیں ہے, دین کا حصہ نہیں ہے, اس کو دین کا حصہ بنا لینا یہ بدعت ہے. لیکن اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ رسول گرامی اسلام اپنے زمانے میں, فرض کی جگہ کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ عزاداری بدعت ہے, تو ہم آ کر دیکھیں گے کیا رسول گرامی اسلام نے یا کیا قرآن کے اندر عزاداری کی کوئی ہمیں وہاں پر مثال ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. اگر ہمیں مثال مل جاتی ہے عزاداری کی تو پھر بدعت کا دین کا حصہ ہے. جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر جناب یعقوب کے حوالے سے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب یوسف کے غم میں محزون ہوئے, کہ جناب یوسف کے غم میں اتنا محزون ہوئے, اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی, تو لہٰذا یعنی نابینا ہو گئے. تو اتنا گریہ, ایک مرتبہ گریہ ہوتا ہے ایک مختصر گریہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایکسیسو اور ایکسٹریم گریہ کو بھی وہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جناب یعقوب نے اتنی حد تک کی گریہ کیا کہ وہ نابینا ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ کسی کے فراق میں یا کسی فرد کے لیے گریہ کرنا یہ بدعت نہیں ہو سکتا, ورنہ قرآن اس طریقے سے مہر تائید نہ لگاتا. بالکل. اب یہ تو گریہ کی بات ہو گئی. ہمارا جو سوال تھا, جو گفتگو ہماری تھی, وہ ہے مثلا علم کو چومنا یا تعزیے کو اور زری کو بوسہ دینا, اس کے بارے میں کچھ میں ایک حدیث سے یہاں پر سنائی دیتی ہے کہ ایسا نہ کیجیے, وہ نہ کیجیے, اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے دیکھنے سے, یہ سب یعنی دیکھنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے, زری کو دیکھ لیں یا علم کو دیکھ لیں. تو یہ اس طریقے کی باتیں, یہ تو ہنسی مذاق والی باتیں مجھے لگتی ہیں کہ اس کا کوئی بیس نہیں ہے. مثلا کسی چیز کو دیکھ کر کسی کا نکاح ٹوٹ جائے تو یہ تو بالکل ہی اس کے پیچھے کسی رسول یا آل رسول سے دشمنی کا جو پہلو ہے, ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے اس کے پیچھے. جو میں ایک حدیث سے یہاں پر ایک حدیث کا سہارا لوں گا اور اس بات کو پہلے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بر صغیر میں خاص طور سے جو تصور پایا جاتا ہے تعزیہ بنانے کا یا علم بنانے کا یا تابوت کی شبیہ بنائی جاتی ہے, زری کی شبیہ بنائی جاتی ہے, کیا یہ شبیہ بنانا ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں موجود ہے؟ موجود نہیں. دیکھیں پہلے تو اعتراضات آتے تھے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہوتے تھے, تو ہمیں تقریباً محسوس ہو جاتا تھا کہ بھئی مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے, تو وہ روایات کے جو ہمارے مذہب میں ہیں وہ ان تک کے نہیں پہنچی ہیں یا پھر وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو لہٰذا وہ اعتراض کرتے تھے. لیکن آج کل اعتراضات ہمارے مذہب کے اندر سے آ رہے ہیں, یعنی ہمارے جو وہ ایک تعبیر ہے کہ سوڈو انٹلیکچوئل لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو وہ اپنی عقل کے پیرائے سے گزاریں گے تبھی وہ چیز ان کے لیے مقبول ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے میں ایک امام صادق علیہ السلام کی حدیث کو یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ جس کو اقبال الاعمال میں سید بن طاؤس نے نقل کیا ہے. امام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, ان سے امام سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ رسول اللہ کی زیارت فرماتے ہیں روزانہ کی بیسس پر؟ تو وہ صحابی کہتا ہے کہ نہیں, میں تو روزانہ زیارت پہ نہیں جا سکتا ہوں, مدینہ تک کے کیسے جاؤں گا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ مدینہ تک نہیں بھی جا رہے ہو تو دور سے زیارت کر سکتے ہو. ویسے یہ زیارت وہ زیارت ہے کہ جو زیارت عن بعید کر کے بہت سی کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے, من جملہ مفاتیح الجنان میں بھی میرا خیال ہے
سید بن طاؤس سے اقوال العلماء سے نقل کیا ہے شیخ عباس قمی نے. تو وہاں پر امام اس فرد کو صحابی کو ایک طریقے سے آداب سکھاتے ہیں اس چیز کے کہ اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو تم دور سے بیٹھ کے کس طریقے سے زیارت کر سکتے ہو. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تم زیارت کرنا چاہتے ہو دور سے تو یہ کام کرو. فَإِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ اگر تم چاہتے ہو کہ دور سے بیٹھ کر رسول اللہ کی زیارت کرو تو زیارت پڑھنے سے پہلے ان آداب کی رعایت کرو. کیونکہ یہاں پر 2-3 چیزیں امام نے فرمائی ہیں کہ جو ہمارے لیے یہاں پر شاہد مثال ہیں، جس کے ذریعے سے اپنے اس کہہ سکتے ہیں یہ عبادت یا یہ عمل جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ ثابت کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَمَثِّلْ بَيْنَ يَدَيْكَ شِبْهَ الْقَبْرِ. ہم لوگ کے ذہنوں میں وہ تصور موجود ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر والدین کی قبر پاس میں نہ ہو تو انسان قبر کا ایک نشان بنا لے اور اس پر جا کر فاتحہ پڑھے یا قرآن خوانی کرنا چاہے تو کر لے. لیکن یہاں پر والدین سے ہٹ کر وہ والد کے جو پوری امت کے والد ہیں، انا وعلی ابوا هذه الامه، ان کی بنسبت بات ہو رہی ہے. رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، روزانہ نہیں جا سکتے ہیں، کیا کریں؟ اپنے گھر سے اپنے گھر میں یہ کام کریں. فَمَثِّلْ بَيْنَ يَدَيْكَ شِبْهَ الْقَبْرِ، یعنی اپنے سامنے قبر کے جیسی کوئی چیز بناؤ. جہاں سے شبہ القبر کی بات آ رہی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں شبیہ تابوت. دیکھیں شبیہ اور شبہ دونوں ایک ہی چیز ہے. یعنی آپ فرمانے اب قبر تو نہیں ہے، اپنے سامنے قبر کی شبیہ بنا لو، ایک کاپی بنا لو. یعنی آپ فرض کیجئے کہ کوئی تابوت ٹائپ کی چیز ہو گئی یا ایک پتھر رکھ لیا، کچھ کر لیا. لیکن یہاں پر بات اگر ختم ہو جاتی تو شاید پھر بھی جو اعتراض کرنے والے تھے وہ اپنی بات کو دوبارہ سے اصرار کرتے. لیکن یہ اگلا جملہ جو ہے رکھا، اس کو آپ اس پہ غور فرمائیے کہ امام فرما رہے ہیں کہ وَاكْتُبْ عَلَيْهِ اسْمَهُ، یعنی آپ قبر کے اوپر نام لکھو رسول اللہ کا. سبحان اللہ. یعنی آپ اگر ایک پتھر یا ایک نشان بنا لیتے اور کہتے، یعنی یہی گویا منسوب ہو گئی بالکل رسول اللہ کی ذات سے، اور یہی عمل جو ہے وہ عمل ثواب بن گیا. عمل ثواب. ابھی آگے اور توضیح دیں گے. نہ یہ کہ یہ بدعت نہیں ہے، بالکل بدعت نہیں، عین عبادت، عین عبادت ہے. تو امام کہہ رہے ہیں قبر تو بناؤ، اس کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھو. آپ نے رسول اللہ کا نام لکھ دیا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے نام لکھ دیا، اب کیا؟ اب آگے امام بیان فرما رہے ہیں وَتَكُونَ عَلَى غُسْلٍ. یہ غسل کی عبادت تو وہاں کے لیے ہے جب ہم قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر غسل کرو، اس شبہ قبر کے لیے غسل کرو. وَقُلْ قَائِمًا، اور کھڑے ہو کے احترام سے، احترام میں کھڑے ہوئیے اور اس کے بعد زیارت پڑھنا شروع کریں. یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے پہلی بات تو شبیہ قبر بنائیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شبیہ قبر بنانے کا حکم امام صادق اپنے صحابی سے دے رہے ہیں تو اگر آج ہم بھی تابوت نکال رہے ہیں، شبیہ قبر بنا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. امام نے خود بیان فرمایا یہ کام کریے، ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہوتے ہیں. نمبر 2، اس پر نام لکھیے. نام لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ منسوب کریے رسول اللہ سے. نمبر 3 یہ کہ آپ صرف یہ نہ سوچیے کہ ہم نے شبیہ قبر بنا لی اور ختم ہو گئی بات. نہیں، تکون علی غسلن، آپ کو غسل کر کے اس شبیہ قبر کے پاس جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے ذہن میں اصل قبر کو لے کر آ رہے ہیں. تو اس بات کو لوگ اپنے ذہن میں رکھیں. یعنی ہم اس بات کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ کلیریفائی کرتے جائیں. ہم لوگ شبیہ قبر اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ ہم لوگ شبیہ قبر تک کے محدود رہ جائیں. ہم لوگ شبیہ قبر بناتے ہیں تاکہ اصل قبر کو اپنے ذہن میں بار بار لے کے آ سکیں. یعنی گویا یہ منسوب ہو جاتی ہے کسی ذات سے. جی بالکل. نہ کہ ہماری نگاہ صرف اس لکڑی اور اس پتھر تک رک جاتی ہے، بالکل نہیں، بلکہ ہم اس سے آگے بڑھ کر کے اس سے ہم اصل قبر تک کے پہنچنا چاہتے ہیں. اب امام فرما رہے ہیں کہ وقم قائمًا، اور تم احترام سے وہاں پر کھڑے ہو کر اس کے بعد وَأَنْتَ مُتَخَيِّلٌ مُوَاجِهَتَهْ. عجیب تعبیر ہے کہ تم اپنے ذہن میں متخیل، اپنے ذہن میں خیال لے کر آؤ مواجہتہ، کہ جیسے تم رسول اللہ کو دیکھ رہے ہو یا جیسے تم قبر کو دیکھ رہے ہو، اصل کو قبر کو دیکھ رہے ہو. یعنی تمام تر وہ آداب کے جو اصل قبر کے تھے امام فرمانے کہ تم یہاں پر انجام دو. تو آپ بتائیں اگر امام یہ کہہ رہے ہیں کہ شبیہ بنا سکتے ہو اور یہ سب عبادتیں اور اعمال اور آداب یہاں پر رعایت کر سکتے ہو، یہ پوری شرعی جواز ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر کوئی شبیہ تابوت بناتے ہیں، شبیہ علم بناتے ہیں، شبیہ تعزیہ بناتے ہیں، شبیہ ذریع بناتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے مکمل طور پر جائز ہیں. یہاں کے اوپر ایک چیز یا ایک سوال یا ایک شبہ ڈاؤٹ جو اور ایجاد کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب
بہت زمانے سے ایک ہی طریقے پر عزاداری ہوتی چلی آ رہی ہے. اب زمانہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، ترقی یافتہ ہے، ماڈرن ہو چکا ہے، لہٰذا عزاداری کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے. یہ روایتی اور پرانا طریقہ چھوڑیے اور اب صرف کانفرنسز کیجیے، سیمینارز کیجیے، یا مثال کے طور پر انٹرنیٹ اور یا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ویلاگس وغیرہ چلائیے اور وہ پرانا طریقہ چھوڑ دیجیے. جی تو یہ اس کے پیچھے آپ کون سا ہدف دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے اگر مختصر جا کر یہی افراد کے جو اس طریقے کا اعتراض کریں، اگر ہمارے عوام کے درمیان بھی ہے، ہمارے ویورز کے درمیان بھی اگر ایسے افراد ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ واقعی ہم لوگ کو اپ گریڈ ہونا چاہیے اس حوالے سے، تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ عزاداری، عزا کا جو تصور ہے وہ جا کر ڈکشنری میں چیک کریں کہ عزا کس معنی میں ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دو اچھے کام کو آپس میں مکس کیا جا رہا ہے. احسنتم، جزاک اللہ. یہ دونوں کام درست ہیں جی، لیکن ایسا نہیں کہ ایک کو چھوڑ کر کے آپ دوسری کی طرف آ جائیں. مسئلہ یہ پر کوئی نہ کانفرنس کو منع کر رہا ہے، بالکل، نہ کوئی یعنی سیمینار کو منع کر رہا ہے. کانفرنس کریے، سیمینار کریے، جو بھی نئے طریقے ہیں جس سے آپ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے. لیکن کیا ہر نیا کام یا ہر اچھا کام عزاداری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ فرض کیجئے کہ ہم جشن برپا کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر. کیا امام حسین کے نام پر جشن منعقد کرنا اچھا کام ہے؟ اچھا کام نہیں، اچھا کام ہے. کیا آپ اس جشن کو عزاداری کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا ہماری عوام، ہمارے ویورز اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہر اچھا کام اس کو عزاداری کا عنوان نہیں دیا جا سکتا ہے. آپ جشن کو عزاداری نہیں کہہ سکتے. لہٰذا کانفرنس بھی اگر منعقد کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ امام حسین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن عزا کا تصور الگ ہے. عزا کا تصور، اس کا تعلق ہے گریہ سے، عزا کا تعلق ہے غمگین ہونے سے، عزا کا تعلق ہے اس کیفیت سے کہ جہاں پہ محسوس ہو کہ ہم نے کسی کو کھو دیا ہے. یعنی خود یہ حزن و ملال، یہ خود یہ موضوعیت رکھتا ہے، یہ اہم ہے روایتوں کی نظر میں، اہل بیت اطہار کی نظر میں. یعنی ہم یہاں پر ایک بات اور کلیریفائی کر دیں کہ دیکھیں، موضوعیت اور جس کو عربی اور فارسی تعبیر میں کہتے ہیں کہ ایک چیز استقلالی، ایک چیز عالی ہے. یعنی کبھی کبھی ہم کسی چیز کو ایز اے ٹول دیکھتے ہیں، ایز اے انسٹرومنٹ دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ہمارے لیے کوئی چیز گول ہوتی ہے. اگر ہم لوگ اس بحث میں پھنسنا چاہیں تو پھر اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمارے لیے فائنل گول نہیں ہے سوائے خداوند تعالی. لہٰذا آپ کسی بھی چیز کو اپنا فائنل گول نہیں کہہ سکتے. آپ جاب پر جا رہے ہیں، وہ آپ کا فائنل گول نہیں ہے، وہ بھی ایک وسیلہ ہے، وہ بھی ایک ٹول ہے کہیں تک پہنچنے. آپ مثال کے طور پہ فیملی اپنی فارم کر رہے ہیں، وہ بھی اس طریقے سے. آپ والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی سے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ کس لیے پڑھتے ہیں؟ نماز کے لیے پڑھتے ہیں یا خدا تک پہنچنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ تو لہٰذا نماز بھی پھر اہمیت نہیں رکھتی. حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ خدا تک پہنچنے کے لیے. حج تو ایک ہی ہے، ذات حق. ہاں، ذات ہے. تو لہٰذا ہم لوگ یعنی ہمیں لگتا ہے یہ تعبیر میں کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں اور یہ دشمن کا اہل کار بن جاتے ہیں. اس میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اپنے آپ کو مت پھنسائیے. ہمارا فائنل اور الٹیمیٹ گول اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بات طے. اب اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں، کبھی کبھی لوگ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وسیلہ ہے تاکہ اس چیز کی اہمیت ختم کر دیں. کیونکہ جو چیز وسیلہ ہوتی ہے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، جو چیز مقصد، اصل مقصد ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا عزاداری کو جیسے ہی کہا نہیں، یہ تو ایک وسیلہ ہے، تو وہاں پر محسوس ایسا ہوتا ہے وسیلہ تو ہر چیز ہے. پھر وسیلہ نماز بھی ہے، لیکن وہی فرد نماز کے لیے آ کے نہیں کہے گا نماز وسیلہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو لہٰذا اس بات کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم عزاداری کے اپنے وہ ہیں نتائج ہیں، مثبت نتائج ہیں، کہ جو ٹھیک ہے ایک وسیلہ ہونا، ایک انسٹرومنٹ اور ٹول ہونا بھی اپنے آپ میں ایک اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، زاویہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو اچیو نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم عزاداری کو مکمل بند کر دیں. تو یہ ایک پوائنٹ. تو یہیں سے یہ بات ایک اور آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اور یہ بھی اعتراض کی شکل میں بیان کی جاتی ہے، جو آپ نے فائنل گول کی طرف اشارہ کیا کہ فائنل گول تو ہمارا صرف ذات حق ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی ذات ہے. مومنین کرام، عزاداران امام حسین علیہ السلام جب لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں جی، تو ایک کمزور سی ایک آواز اعتراض کی شکل میں سنائی دیتی ہے کہ لبیک یا حسین کے بجائے لبیک اللہم لبیک کہیے. اللہ کے لیے لبیک ہے اور کسی کے لیے لبیک نہیں ہے. صرف اور صرف جی بالکل. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بھی ان کے شعار ہیں یا جتنے بھی ان کے شعائر ہیں
وہ سب اللہ تک پہنچاتے ہیں. مثلا جب حج کرنے جاتے ہیں تو ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جاتے ہیں یا ان کی عزاداری کرتے ہیں تو شیعہ حضرات اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں, صرف اور صرف لبیک یا حسین یا لبیک یا حضرت عباس, لبیک یا حضرت زینب سلام اللہ علیہ. تو ایسے لوگوں کو ہم کیسے جواب دیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ یعنی پہلے ہم ویورز کی خدمت پیش کریں کہ شاعر حسینی اور شاعر ابراہیمی کو آپس میں جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں شاعر ابراہیمی اللہ کی توحید تک پہنچا رہے ہیں لیکن شاعر حسینی شاید یہ کام نہیں کریں. یہ ایک ہمیں لگتا ہے کہ پوری پکچر پیش نہیں کی گئی, یہ ہاف پکچر. اگر پوری پکچر پیش کی جائے تو ہم دونوں, اگر ہم اس بات پر اعتراض کرنا چاہیں تو ہم یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ حج کے اندر بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جہاں پر آپ بالاخره آخرکار آپ جا تو رہے ہیں کسی ایک انسان سے منسوب ہوئی ہوئی چیز پر. آپ صفا و مروہ کے اوپر جا رہے ہیں, وہ کس سے منسوب ہے؟ وہ ایک انسان سے منسوب ہے. آپ مقام ابراہیم پر جا رہے ہیں, وہ انسان سے منسوب ہے. قربانی, آپ قربانی کی طرف جا رہے ہیں, وہ انسان سے منسوب ہے. ٹھیک ہے, اللہ تو آپ وہاں پر جواب شاید ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں, وہ قربانی یا وہ مقام اللہ کی عبادت کے لیے ہے, قربانی اللہ کے لیے, صفا و مروہ اللہ کے لیے. تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک انسان کی یادگار ہے, ایک انسان کا تذکرہ ہے اور اللہ کے لیے ہے. اگر یہی چیز حسینی شعائر کے اندر بھی پائی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی شعائر حسینی ہیں اس کے اندر کہاں پر الوہیت نہیں پائی جاتی ہے؟ آپ مجلسوں کی مثال لے لیجئے. مجلس کی ابتدا بائے بسم اللہ سے ہوتی ہے, ایک خطبے سے ہوتی ہے, اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے. مجلس کے اندر کوئی نقطہ کسی کو پسند آتا ہے تو وہ سبحان اللہ کہتا ہے. کون کہتا ہے سبحان حسین؟ کون کہتا ہے سبحان عباس؟ کون کہتا ہے سبحان زینب؟ اور یہ ایک زاویہ. پھر آپ دیکھیں مجلس کے اختتام پر ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں, مجلس کے درمیان اللہ کی کتاب کی آیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہماری مجلسیں, ہمارے نوحوں کے اندر بھی بہت سارے ہمارے ایسے نوحے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم لوگ کے سامنے جتنی بھی مثالیں ہیں اس کے اندر الوہیت پائی جاتی ہے. جب امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے, امام حسین کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں ہم لوگ کربلا میں. نماز کس کے لیے؟ وہ اپنے لیے پڑھ رہے تھے یا خدا کے لیے پڑھ رہے تھے. جب امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آخری سجدے کا تذکرہ کرتے ہیں. آخری سجدہ کس کے لیے؟ وہ اپنے لیے کر رہے تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو لہٰذا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہاف پکچر پیش کی گئی ہے جس نے اعتراض کیا ہے. اگر فل پکچر دیکھی جائے, مس گائڈ کیا ہے. جی. تو یہاں پر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کا یہ جو پورا اسٹیبلشمنٹ ہے عزاداری کا, یہ پورا کا پورا اسٹیبلشمنٹ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے. جہاں تک کہ پکارنے کی بات ہے کہ ہم لوگ لبیک یا حسین کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں, یہ ایک بہت معمولی سا جواب ہے. اگر آپ کو کوئی پکارتا ہے, آپ عام شخص کے لیے بھی لبیک کہہ دیتے ہیں. تو اگر آپ عام شخص کے لیے کہہ سکتے ہیں اور بالکل غلط نہیں ہے, اس کے اندر کوئی بھی شرک نہیں آ جاتا ہے. اگر آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو پکارے, مولانا سکندر صاحب, ہم کہہ سکتے ہیں لبیک. لبیک کا مطلب آپ کو جواب دے رہے ہیں. ہاں جی بتائیے کیا آپ جی بتائیے. اب یہ جی بتائیے عربی اور لبیک کہہ رہے ہیں. اگر کوئی بلاتا ہے اس کا جواب لبیک ہے کہ ہم آپ کے جواب کے لیے حاضر ہیں. تو اب یہ حاضر ہونے کا جو تصور ہے, اگر عام انسان کے لیے شرک نہیں ہے تو پھر امام حسین کے لیے شرک کیوں ہو جا رہا ہے؟ تو یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم میرے خیال سے یہاں کے اوپر اگر جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس حسین کو پکار رہے ہیں جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا خدا سے بالکل مائنس کر کے امام حسین کو دیکھ رہے ہیں. تب تو شاید یہ اعتراض ان کا بچا ہو, جو بھی اعتراض کہ ہم جب, لیکن اگر ہم اس لبیک یا حسین کو لبیک یا اللہ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں, یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات کہ جس نے سب کچھ اپنا خدا کے لیے فنا کر دیا, اور ہم بھی امام حسین کے ذریعے سے اللہ کی ذات تک ہی پہنچنا چاہتے ہیں. لبیک یا حسین کہنے میں یعنی ہم لوگ اس کو حرج نہیں بلکہ تقابلی کیفیت نہ دیں کہ ہم لوگ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ لبیک اللہم لبیک نہ کہہ کے لبیک سے ایسا کہہ رہے ہیں. احسنتم. بلکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لبیک یا حسین لبیک اللہم لبیک کا ایک مظہر ہے, ایک سلسلہ ہے. اور یہاں پر ایک وہ مفہوم جو آتا ہے کہ ہمیں ایک اچھی, آپ نے جب یہ تقابلی تناظری والی بات کی تو ہمیں ایک بہرحال ایک ذہن میں بات آ رہی ہے, یہیں پہ حل کر چلیں اس بات کو بھی. جب ہم لوگ کہتے ہیں مثلاً اکفیانی فینکما کافیان, آپ کہتے ہیں یا محمد یا علی اکفیانی, اس پہ بھی بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علی یا حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے کافی ہیں, اس کا مطلب اللہ کی ضرورت نہیں ہے. تو نہیں, ہم لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کافی ہیں, ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے.
بے شک. وہ کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے, جزاکم اللہ. ورنہ خالق سے ہٹ کے کوئی کافی نہیں ہو سکتا. جزاکم اللہ. تو یہ جو کبھی کبھی ہم لوگ مقابلہ کرنے لگتے ہیں جی. اور کمپیئر کرنے لگتے ہیں دو چیزوں وہاں پہ کو, غلطی ہو جاتی ہے. وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. جی بالکل. اور جب یہی کمپیئر کی بات آ گئی تو کبھی کبھی نماز اور عزاداری کا کمپیریزن کیا جاتا ہے بھائی دو اچھی چیزوں کہ کو, صاحب نماز افضل ہے جی یا عزاداری امام حسین علیہ السلام افضل ہے, صحیح صحیح. اور لوگوں کو مس گائڈ کیا جاتا ہے, غلط طریقے سے لوگوں کو جو ہے بہرحال ایک میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کو کس طریقے سے, ہمارے خیال سے اس کو بھی یہیں پر جب بات آ گئی تو حل کرتے چلیں کہ نماز افضل ہے یا عزاداری, اس کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو. آج کل سفر کرنے میں لوگ پلین سے بہت سفر کرتے ہیں, تو پلین سے سفر کرتے وقت ان کو دکھائی پڑتا ہوگا کہ پلین کے دو انجن ہوتے ہیں, ایک اس طرف ایک اس طرف. تو ہم لوگ اسی گفتگو کو وہاں لے چلتے ہیں, یہ والا انجن کون سا افضل ہے یا یہ والا انجن. اگر وہاں پر ہمارے ویورز جواب دے لے جائیں کہ کون سا انجن رائٹ سائڈ والا یا لیفٹ سائڈ والا کون سا افضل ہے, تو ہم لوگ کا یہ جواب بالکل آسانی سے مل جائے گا. اگر وہاں پر آپ طے نہیں کر سکتے کہ کون سا افضل ہے, دونوں کی ضرورت ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے, اور اگر ایک گیا تو پھر آپ مکمل گئے. بات بالکل, یعنی بات کو سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لیا ہے آپ نے, بالکل ایگزیکٹ نہیں لیکن سمجھا جا سکتا ہے اسے, یعنی عزاداری اور نماز میں یہ جو مقابلہ کروایا جا رہا ہے یہ مقابلہ ہی غلط ہے. دونوں ضروری ہیں, ایسا یعنی دو اچھی چیزوں کا. آپ یہ کہیں کہ حج اور نماز میں سے کیا افضل ہے, نہیں ہے, کوئی افضل نہیں ہے. آپ کہیں دونوں اپنی اپنی جگہ فضیلت رکھتی ہیں. خمس افضل ہے, زکوٰۃ افضل ہے, دونوں اپنی جگہ پر ضروری ہیں. لہٰذا یہاں پر ایک تقابل جو کیا جا رہا ہے یہ غلط تقابل ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوگا کوئی یہ کہہ دے کہ نماز کو چھوڑ دیجئے عزاداری کر لیجئے, اور یا عزاداری کو چھوڑ دیجئے صرف نماز پڑھ لیجئے. بالکل بالکل, دونوں کے دونوں ہمارے دین کا حصہ ہیں. آپ اگر تولا و تبرک کا مفہوم لیں تو عزاداری اس کا بھی ایک مصداق بن سکتا ہے اگر فروع دین کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں. لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ یہ تقابل ایک دم غلط ہے. جو مس گائیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو, وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نماز کہ جب آپ حالت سجدہ میں تھے اور پشت نبوت پر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے نماز کو طولانی کر دیا, سجدے کو طولانی کر دیا, تو لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی وجہ سے نماز رکی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کم ہے اور امام حسین کی اہمیت زیادہ ہے. اس سے استدلال کرتے ہیں. ان کا جواب ہے کہ رسول گرامی اسلام اگر نماز توڑ دیتے تو ہم ان کی بات مان لیتے. احسن تم, اگر نماز افضل نہ ہوتی, اگر نماز کم فضیلت والی ہوتی تو نماز طول نہ دیتے بلکہ توڑ دیتے. لیکن انہوں نے نہیں توڑی نماز کو بھی باقی رکھا اور امام حسین کو بھی باقی رکھا. امام حسین کو بھی پشت سے نہیں ہٹایا. بالکل, امام حسین کو بھی پشت سے نہیں ہٹایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور امام حسین دونوں ایک جگہ. امام حسین کے بغیر نماز نامکمل ہے, اور نماز کے بغیر امام حسین سے اگر محبت کو کرتا ہے صرف تو وہ بھی نامکمل. اللہ کو حسینی اور عزادار نمازی چاہیے اور نمازی عزادار چاہیے. واہ, یعنی نماز اور عزاداری دونوں کا جو ایک کمبینیشن ہے, بالکل وہ اللہ کو جو ہے. اور حتیٰ امام حسین علیہ السلام بھی, ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ وقت عاشور وقت عصر جو ہیں جو نماز پڑھی گئی وغیرہ وغیرہ, لیکن امام حسین آپ یعنی اپنے تہ دل میں جا کر کسی سے گفتگو نہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ خود بیٹھ کر اس تصور کو ذہن میں لے کر آئیے کہ امام حسین آپ کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ شب بیداری کر رہے ہیں اول شب سے لے کر صبح, اذان صبح کے بعد تک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور عبادت کا کام ہے, کیوں اعتراض ہو سکتا ہے, آپ کریں شب بیداری. لیکن ذرا تصور ذہن میں لے کر آئیے کہ اگر امام حسین اس مجلس میں شامل ہوتے اور وقت نماز صبح ہو گیا ہوتا تو کیا امام حسین آپ کے ساتھ عزاداری کو کنٹینیو کرتے؟
یا وہ نماز ہاں یہ کہتے کہ بھائی نماز چھوڑو، ہاں عزاداری کرتے رہو اور شبداری کو کنٹینیو کرو، یا یہ کہتے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے اب رک جاؤ، اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھو. یعنی دونوں لحاظ سے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں. اگر امام سجاد علیہ السلام کی مثال لے لیں، کیونکہ امام سجاد امام حسین کے لیے عزاداری برپا انہوں نے کی تھی مدینہ میں. بہرحال عزاداری برپا کرنے والے اور شروع کرنے والے جناب زینب وہ امام سجاد علیہ السلام. تو اگر آپ ان کا زمانہ تصور کریں تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام سجاد یہ کہیں کہ تم لوگ نماز میں مصروف رہو، عزاداری نہ کرو؟ یہ بھی تصور غلط ہے، کیونکہ آپ نے خود شروع کی عزاداری. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم عزاداری میں مصروف رہو، نماز کی طرف نہ جاؤ؟ یہ بھی تصور غلط ہے. لہٰذا امام ان دونوں کا کمبینیشن چاہتے ہیں کہ تم نماز کے وقت نماز پڑھو اور عزاداری کے وقت عزاداری پڑھو. اگر عزاداری کرو، اگر اسی سے مشابہ کوئی اور تصور لے کر آ جائیں. ہم لوگ کی شریعت میں ایک واجب موسع مضیق کا تصور موجود ہے کہ واجب موسع وہ ہوتا ہے کہ جو اس میں وسعت ہوتی ہے، وقت کبھی بھی اس کا ٹائم زیادہ ہے، اور ایک مضیق ہے آپ کو ابھی یہ کام کرنا ہے. اگر ایک موسع واجب ہے کہ مثلا آپ 2 دن کا وقت ہے، آپ 2 دن کے اندر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہی مثال لے لیتے ہیں، مثلا ظہرین کی نماز ہے اور جس کا فرض کیجیے نماز آیات ہے. جی، نماز آیات اور ظہرین دونوں نماز کو آپس میں کمپیئر کیا جائے تو نماز آیات فوراً پڑھنے والی ہے اور نماز ظہرین موسع ہے. تو لہٰذا اس میں آپ کس کو روکیں گے، کس کو پڑھیں گے؟ اگر فرض کیا آپ نے نماز ظہرین کو اول وقت نہیں پڑھا تھا، اب 2 بج گیا، 3 بج گیا ہے، اب ایک دم سے زلزلہ آ گیا، اب آپ کو نماز آیات پڑھنا ہے، تو آپ پہلے نماز آیات پڑھیں گے کیونکہ یہ واجب مضیق ہے، اس کو فوراً پڑھنا ہے. اور نماز ظہر کے لیے بھی وقت باقی ہے تو اس کو بعد غروب میں ابھی وقت ہے 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس کو اس کے بعد پڑھیں. بالکل اسی طریقے سے اگر عزاداری سے آپ مقایسہ کریں گے تو بھیا نماز صبح کا ایک خاص وقت ہے، آپ اس وقت اس نماز کو پڑھیں گے. عزاداری آپ نے تمام شب میں کی یا نماز صبح کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال ان دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. کسی کی اہمیت کم نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ یہ افضل وہ افضل. بہتر یہی ہے کہ ان دونوں کو ساتھ میں کمبینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کو انجام دیا جائے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ عزاداری اور نماز دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت ضروری ہیں. کسی ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو نہیں اپنانا چاہیے، دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ شاید جہاں جہاں دیکھیے زیارت امام حسین علیہ السلام کا تصور ہے، وہاں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین کا تصور ہے. جی، کہ شاید قدرت کو یہ علم تھا کہ شاید ایک زمانہ ایسا آئے یا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو نماز سے دور کریں. تو اللہ نے ہر جگہ جہاں امام حسین کو رکھا وہاں سائیڈ میں نماز کو بھی رکھ دیا تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ نہ نماز امام حسین سے جدا ہیں اور نہ امام حسین علیہ السلام نماز سے جدا ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو کسی بھی چیز میں کمی نہیں کرنا چاہیے. مومنین، جوان، نوجوان، مومنات جتنی زیادہ ہو سکے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں، ان کے نام پر گریہ کریں، پرسہ پیش کریں. اور جو نئے طریقے ہیں سبیلے لگانا یا سیمینارز یا مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے اوپر کنٹینٹ کو کریٹ کرنا امام حسین علیہ السلام کے نام پر اور اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا، یہ سب ثواب کا حصہ ہیں. اور یقین جانیے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک قدم بھی بڑھاتا ہے یا چھوٹا سا کبھی کوئی کام انجام دیتا ہے، چھوٹے کام کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. راہ امام حسین علیہ السلام میں آپ نے اگر کسی عزادار کی جوتیاں سیدھی کر دی ہیں، اگر آپ نے کسی بوڑھے کو سہارا دے دیا ہے، اگر آپ نے کسی کو 1 گلاس پانی پلا دیا ہے، اگر آپ نے اپنی طرف سے پنکھا ہٹا کر کے دوسرے کی طرف موڑ کے لگا دیا ہے، تو یقین جانیے نگاہ امام حسین علیہ السلام نے آپ نے ایک عظمت پیدا کر لی ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی راہ میں کیے گئے کسی بھی ایک قدم کو بھی نہیں بھولتے ہیں. وہ ہمیں اور آپ کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں. ان کی فہرست میں سب کا نام ہے. جس نے ذرا سا بھی کام انجام دیا ہے، ذرا سا بھی اس نے اگر امام حسین السلام کی راہ میں کچھ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انجام دیا ہے، تو آپ کا اور ہمارا نام اس فہرست میں لکھا ہوا ہے. کس نے تبرک بنایا، کس نے تبرک بانٹا، کس نے تبرک بانٹنے میں ہیلپ کی، کس نے 2 مومنین کے درمیان ہوتے ہوئے جھگڑے کو ختم کرایا، کس نے 2 دلوں میں پائے جانے والی رنجش یا پیدا ہونے والی رنجش کو روکا. یہ بڑے عظمت کی حامل ہیں یہ سب چیزیں
کس نے امام حسین علیہ السلام کے نام پر ایک دوسرے کو معاف کیا کہ میں نے فرض کرے میری شان میں یا آپ کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی اور ہم نے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کر دیا، تو کبھی سوچیں کہ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس نے حر کو معاف کیا ہے، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ ابن ملجم کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں، تو کیوں نہیں یہ کہیں کہ اے میرے مولا حسین، چونکہ آپ نے جب اتنے بڑے گنہگار کو معاف کر دیا تو یہ تو آپ کا چاہنے والا ہے، یہ تو آپ کا ماننے والا ہے، یہ تو آپ کا عاشق ہے، چونکہ یہ آپ کا عاشق ہے میں نے اسے معاف کیا۔ پھر آپ دیکھیں نگاہ امام حسین آپ کی طرف کتنی متوجہ ہوگی اور کیا عنایتیں ہماری اور آپ کی زندگی میں پیدا ہوں گی اور کیسا انقلاب ہماری زندگی میں آئے گا انشاءاللہ۔ میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جوانوں کو، یہاں کے اوپر ہماری قوم کو کچھ نہ کچھ ایسا ایک پیغام دیں کہ جس کے ذریعے سے ایک عزاداری اور غم امام حسین علیہ السلام یا ایام عزا کے سلسلے میں بہتر سے بہتر ہم امام حسین کے مشن سے قریب تر ہو سکیں۔ میں آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایام عزا میں، عزاداری امام حسین علیہ السلام میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم عزاداری اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم عزاداری ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینے کے لیے، ہم عزاداری کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے، ہم عزاداری کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ لہٰذا ہماری پوری یہ کوشش رہے کہ عزاداری سے متعلق جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، مجلسیں ہیں، انجمنیں ہیں، ماتم، نوحہ، اشعار ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، جو بھی کام، جو بھی خدمت ہم کر رہے ہیں، اس خدمت میں کہیں پر ہمارے دل میں وہ جو خلوص اور اخلاص ہونا چاہیے اس پر کہیں سے بھی آنچ نہ آئے، وہ کہیں سے بھی کم نہ ہو۔ اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ یہ کام ہم امام حسین کے لیے کر رہے ہیں، یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری عزاداریوں میں کہیں پر بھی کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، کہیں پر کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ لڑائیاں تب آتی ہیں جب دکھاوے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کی مجلس اچھی ہو گئی، وہاں پہ مجلس کم، یہاں پر لوگ زیادہ، وہاں کے لوگ کم، ہماری زیادہ واہ واہ ہو گئی، ان کی واہ واہ نہیں ہوئی۔ یہ تمام تر تصورات امام حسین کی بارگاہ میں نہیں ہیں۔ امام حسین کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ کی مجلس ہو اور وہ بیٹھ کر گریہ کریں، یہ کہیں افضل ہو اس مجلس سے جہاں پر 2 کروڑ کا مجمع ہو۔ تو لہٰذا ہم لوگ پوری یہ کوشش کریں کہ ہمارا ہر عمل ایام عزا میں امام حسین کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام پذیر ہو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ گفتگو انشاءاللہ مورد قبول ذات حق واقع ہو اور اس گفتگو کے ذریعے سے ہم امام حسین علیہ السلام کی ذات سے زیادہ نزدیک ہو سکیں، اور اس ماہ عزا میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے ہم قریب سے قریب تر ہوں۔ ہم سب کو اور فجر میڈیا کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس وقت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے جس وقت انسان امام حسین علیہ السلام کے غم میں اس کا دل محزون ہوتا ہے، دل اس کا ٹوٹا ہوتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے وہ زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ان لمحات میں ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس پیغام کو، یا یوں کہا جائے امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور ہم سب کو اس مشن کو اور آگے بڑھانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔